الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے پیلسٹائن از پاکستان، لاسٹ پارٹ دا سکستھ پارٹ۔ فلسطین ہی پاکستان ہے، آخری حصہ، چھٹا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 11 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 25 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر سے اب دسمبر 2023 تک ساری دنیا فلسطین اور مقبوضہ فلسطین کی اس جنگ کا منظر دیکھ رہی ہے کہ جس میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مسلمان حکمران بڑے عجیب و غریب معاملات میں ملوث ہیں۔ یعنی سعودی عرب یمن میں مصروف ہے، ترکی کردی لوگوں کو مارنے پہ لگا ہوا ہے، اور پاکستانی حکمران عملی طور پر جہاد سے نظریں چرا رہے ہیں، اور قائد اعظم کو غیر نبی قرار دے کر کفر کے حوالے سے عجیب و غریب بحث میں الجھا دیا گیا قوم کو۔ تو انوار الحق اور اس کی ٹیم اور سب پاکستانیوں اور سب دنیا والوں کی خدمت میں، بالخصوص ساری دنیا کے مسلمانوں کی خدمت میں ایک دفعہ سے یہ پھر عرض ہے کہ بے شک حکمرانوں کی ان سابقہ بدعمالیوں کی وجہ سے آج پاکستان IMF کا، ورلڈ بینک کا مقروض ہے، اور یہ قرضہ بھی بہت بڑا فریب ہے، اور یہ فاریکس پیرٹی کا دجل، ظلم، مہنگائی، یہ سب مصنوعی تماشے ہیں۔ لیکن ان سب تماشوں میں قوموں کو الجھانے والے، بنی نوع انسان کو جکڑنے والے یہ ادارے ہیں اور یہ حکمران ہیں، عوام کا قصور نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انوار الحق جیسے وزیر اعظم کے بیان پر تبصرہ کریں تو ایک سادہ سی عرض یہ ہے کہ انوار الحق ہو یا جنرل عاصم منیر ہو، جب یہ لوگ اپنا کردار ادا کرنے پر تیار نہیں ہیں تو نہ کریں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ الہامی کتابوں میں اور بالخصوص قرآن پاک میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جو احادیث میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، اس کے مطابق پاکستان کی اہمیت ختم ہو نہیں سکتی۔ بے شک انہوں نے پاکستان 1971 میں بھی توڑا، اور ابھی 2023 میں بھی پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا پاکستان ہے، یہ تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا پاکستان، الارض المقدسہ یعنی فلسطین، وہی اصل پاکستان ہے، اور وہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس فلسطین کے قائم رہنے میں اس بر صغیر کے پاکستان کا کیا کردار ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج ہم 2-3 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ انوار الحق کاکڑ نے جو بیان دیا ہے، جسٹ آپ تصور کریں کہ انوار الحق کاکڑ کو ذرا ایک لمحے کے لیے اٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور اسی کرسی پہ آپ 1947 والا وہ برطانوی گورا وہ بیٹھا ہوا ذرا چشم تصور میں دیکھیں کہ 1947 میں پاکستان کو جھوٹی آزادی دے کے جانے والا وہ گورا اگر آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا اور یہی بیان دیتا تو ہمیں اتنا عجیب محسوس نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ صاف نظر آتا کہ یہی وہ برطانوی حاکم ہے جس نے یہاں پہ یہ بیان دے کے مسلمانوں کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، اور وہاں وہ خطہ عرب میں مسلمانوں کو قتل کر کے صہیونی ریاست اسرائیل کا فتنہ کھڑا کرنے والا بھی یہی برطانوی حاکم تھا اور ہے۔ تو ہمیں اتنا عجیب نہ لگتا اگر یہ انوار الحق کا بیان 1947 والا وہ وائسرائے یا برطانوی حاکم دیتا تو بات اتنی عجب نہ لگتی جتنی آج کے بچوں کو عجب لگ رہی ہے۔ ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بہت سے قبائل بڑی 2 تباہیوں کے بعد دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، اور
یہودی یہ جو فلسطین پر قبضہ کر کے صہیونی ریاست اسرائیل بنا کے بیٹھ گئے، یہ یہودی 100 سال دنیا کو دھوکہ دیتے رہے، کہتے رہے کہ جی باقی سارے قبائل مر چکے، کھپ چکے، ختم ہو گئے، صرف یہودی بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ان یہودیوں کا توڑ اللہ کے فضل سے وہ یہودی نے ہی کر دیا۔ کینیڈا کی ایک تنظیم ہے جی راجرز ٹیلی فنڈ، ان یہودیوں نے سمچا جیکوبوویچی نام کے ایک یہودی کو پیسے دیے، فنڈ فراہم کیا۔ وہ یہودی اس نے ریسرچ کی، کھوج کی، ساری دنیا میں تحقیق کی، گھوما پھرا، اور اس نے ثابت کیا کہ بنی اسرائیل کے وہ جو صدیوں پرانے لاسٹ قبائل تھے، گمشدہ قبیلے تھے، وہ بالکل صفحہ ہستی سے نہیں مٹے، بلکہ آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں، وہ قبیلے آج بھی موجود ہیں۔ اور اس بندے نے، سمچا نے، SIMCHA JACOBOVICI، تو اس سمچا نامی یہودی نے ایک ڈاکومنٹری مووی بنائی اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کی 14 مئی 2021 کو۔ اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے دا لیجنڈری لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل۔ دوسرا اسی پروگرام کا نام ہے ریئل کویسٹ فار دا لاسٹ ٹرائبز، یعنی جو اسرائیل کے گمشدہ قبیلے تھے ان کی حقیقی کھوج یا تلاش۔ اس پروگرام کا موٹا موٹا چند نکات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ ایتھوپیا میں بھی یہودی کے علاوہ بنی اسرائیل کے باقی قبائل موجود ہونے کا ثبوت ملا۔ ایتھوپیا کے فلاشا قبائل، FLASHA، فلاشا ٹرائب، دراصل یہ GAD، گاد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، تو اس کی نسل کا جو قبیلہ ہے وہ بر اعظم افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں آباد ہے۔ 1983 میں اسرائیلی حکومت نے وہاں کے بہت سے یہودیوں کو لا کر کے صہیونی ریاست اسرائیل میں آباد بھی کیا تھا۔ یہ تھا ایک قبیلہ، گاد۔ پھر برما انڈیا کے علاقے میں MANIPUR، منی پور نام کی ریاست ہے، جہاں پچھلے کئی دہائیوں سے فسادات چل رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، دنگا فساد چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ اس یہودی کی کھوج کے مطابق کہ منیسا ٹرائب وہاں پہ موجود ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام منیسا ہے، اور اس بیٹے کی آل اولاد وہ منی پور کی ریاست میں موجود ہے، اور وہ یعنی کہ جو جنگ چل رہی ہے تو اس جنگ میں اب اسرائیلی حکومت منی پور کی ریاست سے وہ ہزاروں یا لاکھوں یہودیوں کو اسرائیل لا کے آباد کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس یہودی نے سفر کیا بخارا، ازبکستان کا، تو اسے وہاں پہ نفتالی قبیلے کے لوگ ملے جو آج ہفتالائٹس یا نفتالائٹس کے نام سے ابھی بھی بچے کھچے ہیں۔ تو نفتالی بھی یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کے جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ آج بھی بخارا میں موجود ہیں، منی پور انڈیا میں موجود ہیں، ایتھوپیا بر اعظم افریقہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح اس نے اور بھی تحقیق کی تو چائنا میں بھی اسے منیسا قبیلے کے لوگ ملے۔ زیبولون، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ زیبولون قبیلے کے لوگ اس یہودی کو ملے انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کے اندر، حتیٰ کہ بمبئی کے قریب کو، بمبئی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسے ایک ایسی چٹان بھی دکھائی گئی کہ جہاں پہ عیسائی لوگ اور یہودی لوگ آج بھی جاتے ہیں اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ELIJAH، پروفٹ ایلیجا اسی چٹان سے اوپر آسمانوں پہ گئے تھے۔ تو وہ چٹان آج بھی انڈیا میں موجود ہے۔ یہ بھی اس یہودی نے بتایا کہ زیبولون قبیلے کے لوگ پاکستان، بھارت، افغانستان میں موجود ہیں۔ پھر آگے چل کے اس نے یہ کہا کہ جو پرانی سرزمین تھی، یعنی وہ جو زمین کے خطے تھے جو پرانے کتابوں میں مذکور تھے، اس میں HABOR، ہیبور کا ذکر تھا، تو وہ اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ آج پاکستان کا جو خیبر پاس کا علاقہ ہے افغانستان کی طرف، درہ خیبر، یہ وہی ہیبور ہے جو پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جو GAZ غزہ کا علاقہ ہے، یہ افغانستان کا غزنی کا علاقہ، وہ غزنی ریور کا علاقہ شو کرتا ہے۔ HARA، ہارا، افغانستان کے ہارات کو شو کرتا ہے۔ یعنی کہ جو پرانے زمین کے نام ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے
وہ اسے افغانستان اور پاکستان میں بیان کرتا ہے۔ اور بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ باقی دنیا میں کہیں کہیں اس کو تھوڑے تھوڑے قبائل ملے۔ تیونس میں عاشر قبیلہ اس کو ملا، ٹھیک ہے، اسی طرح عیسیٰ چار قبیلہ بھی اسے ایک ملک میں ملا۔ باقی ملکوں میں کوئی اکا دکا قبیلے ہیں، لیکن افغانستان اور پاکستان کے اس علاقے میں میکسیمم قبیلے آج بھی موجود ہیں۔ تو اس یہودی نے یہ اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ آج جو افغانستان کے اندر ربانی قبیلہ ہے، دراصل وہ بنی اسرائیل کے ریوبین، REUBEN، ریوبین، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے نام ریوبین کے نام پہ ربانی قبیلہ ہے۔ لیوائی جو موسیٰ علیہ السلام کے یعنی آباء و اجداد میں سے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیوائی کے نام پہ لیوانی قبیلہ ہے۔ سائمن کے نام پہ شنواری قبیلہ ہے۔ GAD گاد کے نام پہ پاکستان میں گدون شہر آج بھی موجود ہے، تربیلا ڈیم کے قریب گدون امازئی کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو مشہور کرکٹر ہے آفریدی، اسی آفریدی کا جو آفریدی قبیلہ ہے، اس کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ یہ EPHRAIM، ایفریم سے آفریدی بنا ہے، اور یاد رہے کہ ایفریم بھی یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ تو آفریدی قبیلہ بھی یوسف علیہ السلام کے اس قبیلے میں سے ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ یہ خواہ شاہین آفریدی ہو یا یوسف آفریدی ہو یا دوسرے آفریدی ہوں، وہ بڑے خوبصورت گورے چٹے ہیں یوسف علیہ السلام کی نسبت سے۔ گویا کہ 1 2 3 4 5 قبیلے اس نے افغانستان اور پاکستان میں گنوائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں ان لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل کی اکثریت آج بھی موجود ہے۔ باقی دنیا میں کم ہے، افغانستان اور پاکستان میں سب سے زیادہ قبیلے آج بھی موجود ہیں۔ تو جتنی ریسرچ اس بندے نے کی بہت اچھی کی، اس میں 1 2 نقطے یہ حقیر افضل کی طرف سے بھی پیش خدمت ہیں کہ پاکستان میں یوسف زئی قبیلہ اٹسیلف موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہ مردان سوات ادھر لوگ یوسف زئی قبیلہ موجود ہے۔ تو یوسف اور زئی لفظ بنتا ہے زیبولون سے، زیبولون بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یوسف قبیلہ یوسف علیہ السلام کی نسبت سے ہے، جوزف کی نسبت سے ہے، تو یہ قبیلے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے 2 اہم بڑے یعنی خاص نکات ہیں جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ راولپنڈی، اسلام آباد ٹوئن سٹی کہلاتے ہیں۔ آج پاکستان کا کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے، اور جیسے ہی آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو پہلے دریائے سیوان کا پل آپ پار کرتے ہیں، پھر آگے اسلام آباد شہر کی آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو دریائے سیوان ہے، اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ دریائے سیوان لفظ جو ہے یہ یہودی کیلنڈر کا 3را مہینہ ہے۔ سیوان ان کے یہودی کیلنڈر کا 3را مہینہ ہے، اور اس کی نسبت بنتی ہے ہمارے اسلامی کیلنڈر کے 3رے مہینے ربیع الاول سے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول۔ تو سیوان دریا کا نام آج بھی پاکستان میں موجود ہونا، یہ باقی قبیلوں کے علاوہ دیگر نشانیاں بھی یہ ایک ثبوت ہے۔ پھر کراچی سے آپ یعنی دیکھیں سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہوا کرتا تھا منوڑا، اب وہ ایک طرف سے یعنی خشکی آبادی سے ملا دیا گیا ہے، لیکن منوڑا کا علاقہ کراچی کے سارے لوگ جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور دنیا کے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ منوڑا آئی لینڈ تھا اور آج بھی ہے۔ اور ہمارے بچوں کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ منوڑا کہتے کسے ہیں۔ اب آپ دیکھیں فلموں میں، ڈراموں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، تو آپ کو ایسے 7 موم بتیاں کھڑی کر کے وہ جلنے والا ایک وہ سٹینڈ سا دکھاتے ہیں جس پہ 7 موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ اس موم بتیوں کے سٹینڈ کو منوڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کراچی کے پاس یہ جو منوڑا آئی لینڈ ہے، یہ بھی اٹسیلف یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بنی اسرائیل کے لاسٹ ٹرائبز وہ یہاں پہ موجود تھے اور ہیں۔ اچھا، اب اتنی گفتگو کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ایک اور حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ جب بڑی 2 تباہیاں ہوئی تھیں اور یہ یہودی ساری دنیا میں پھیل گئے تھے، تو اس حوالے سے یہودی انسائکلوپیڈیا کا ایک آرٹیکل ہے 5774 بک آف انوخ کے ریفرنس سے، موزز اینڈ اسرائیل کے ٹاپک میں، سب ہیڈنگ ہے ہیل اینڈ پیراڈائز۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، کلام ہوا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، فتنہ دجال اور وہ آخری معاملات کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ نشانیاں پوچھیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہ یہودی انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل 5774 میں سے ایک پیراگراف کی ایک دو لائنیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ Thereupon Moses said, give me at least a hint from the events of history، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اشارہ مانگا کہ ایونٹ آف ہسٹری میں کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے بتا یا اللہ۔ اینڈ گاڈ آنسرڈ، اور پھر اللہ نے جواب دیا۔ اب اللہ کا جو جواب ہے اب وہ آپ سنیے۔ آفٹر آئی ہیو اسکیٹرڈ اسرائیل امنگ آل دا نیشنز I will stretch out my hand to gather them in a second time from all the ends of the earth۔ اس کا آپ اردو ترجمہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد اس کے کہ میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کو سب ملکوں قوموں میں پھیلا دوں گا، یہ بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے، تو کیا کروں گا؟ I will stretch out my hand، میں اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا، to gather them، انہیں اکٹھا کرنے کے لیے، in a second time، دوسری مرتبہ، فرام آل دا اینڈز آف دا ارتھ، دنیا کے سب کناروں سے انہیں میں اکٹھا کر کے پھر لے آؤں گا۔ یہ تھا یہودی انسائکلوپیڈیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سنیں قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل، اور بڑی دلچسپ ہے کہ سورت کا نام بھی بنی اسرائیل ہے۔ 17 نمبر سورت، 104 نمبر آیت، اور آیت کے آپ لفظ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہودی انسائکلوپیڈیا کی وہ ایک لائن اور قرآن پاک کی یہ آیت آپس میں کتنی زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال میل کر لپیٹ کر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ ان سب نشانیوں کو دیکھیں کہ یہودی انسائکلوپیڈیا ہمیں کیا بتا رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اب آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب کی شان دیکھیں، حضور کی نعت دیکھیں کہ اللہ کے عطا کردہ علم غیب سے حضور نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ انہیں مشرق سے خوشبو آتی ہے، اور خراسان کا ذکر کتب احادیث میں موجود ہے، حتیٰ کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی خراسان کا ذکر ہے۔ تو خراسان کا جو میجر حصہ ہے وہ افغانستان اور پاکستان ہے۔ اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے جنرل عاصم منیر، چاہے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، چاہے سر سید احمد خان کا جتھا، یہ فلسطین کے لیے جہاد کریں یا نہ کریں، جیسے مرضی بیانات دیتے رہیں، پاکستان کی قوتوں کو اور وسائل کو حقیقی طور پہ استعمال کریں یا نہ کریں، جنت کمائیں یا نہ کمائیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا الہامی فیصلہ یہ ہے، حضور کی دی ہوئی غیب کی خبر یہ ہے کہ یہی وہ خطہ پاکستان اور افغانستان، یہی وہ خراسان ہے، یہی وہ پاک زمین ہے جو ایسے پاک لوگوں کا مجموعہ بنے گی کہ یہاں سے پھر ایک ایسی فوج نکلے گی جو فلسطین پہنچے گی، سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ شامل ہوں گے، المسیح کے علاوہ امام مہدی کی وہ فوج کا حصہ بنیں گے، اور عرب کی اور فلسطین کی حقیقی آزادی کا وہ معاملہ ہوگا، اور فلسطین الارض المقدسہ یعنی حقیقی اللہ کا پاکستان بن کر کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات تھی قرآن و حدیث سے کہ انوار الحق کاکڑ جنت کمائے یا نہ کمائے، اس خطہ زمین کو اس کا حقیقی کردار ادا کرنے دے یا نہ کرنے دے، لیکن قرآن پاک کی آیات اس بات کا ثبوت، اور حدیث پاک میں سے خراسان کا ثبوت اور اس یہودی کی تحقیق کا ثبوت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لاسٹ ٹرائبز میں سے سب سے زیادہ قبیلے
افغانستان اور پاکستان میں آباد ہیں، موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔